حضرت سیدنا امام حسن بصری، جن کا نام تابعین کے اندر سب سے اعلیٰ لوگوں میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا اے حسن بصری اللہ نے آپ کو معرفت کیسے عطا فرمائی؟ فرمایا لوگوں میں ایک جوہری تھا، نگینہ فروش تھا، میرا بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں درباروں میں آنا جانا تھا۔ ایک میرے پاس ایسا ایک دن ہیرا آیا جو اس سے پہلے میں نے روئے زمین پر کسی کے ہاتھ میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہیرا کہیں سے بکتا ہوا میرے پاس پہنچا، میں نے اس کی اتنی قیمت لگائی کہ وہ میری ملکیت بن گیا۔ اب مسئلہ تھا اس کو بیچا جائے، فروخت کیا جائے۔ میں اس ہیرے کو لے کر ایک دوسرے ملک میں ایک بادشاہ کے دربار میں جانا چاہتا تھا جس سے میری دوستی تعلق تھا۔ اکثر وہ مجھ سے ہیرے جواہرات موتی گوہر وصول کرتا، مجھے اس کی اعلیٰ قیمت دیتا، میرا بڑا اچھا گاہک تھا۔ اس ارادے سے میں نے ہیرے کو اپنے کپڑوں میں چھپایا اور میں اس ملک کے طرف پیدل چلنا شروع ہوا یا گھوڑے گدھے پہ سفر شروع ہوا۔ کرتے کرتے راستے میں موسم خراب ہو گیا، شام پڑ گئی اور ایک جگہ جنگل سے گزرتے گزرتے تھوڑا رستہ بھول گئے۔ اب پریشانی لاحق ہوئی کہ ہیرا باڑ میں گیا، اپنی جان بچ جائے، اللہ نہ کرے کوئی درندہ، اللہ نہ کرے کوئی ڈاکو، رب نہ کرے کوئی وحشی جانور مجھے مار ڈالے۔ اس خیال سے آپ فرماتے چونکہ رستے دیکھے ہوئے تھے، علاقوں کو تھوڑا بہت جانتا تھا، میں نے اسی اندھیرے میں تھوڑی ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے ایک ایسے جنگل کے حصے میں پہنچ گیا جہاں کچھ محفوظ جگہ تھی۔ میں چھپ کر ایک درخت کی کھو میں بیٹھ گیا، اللہ کا ذکر کرنے لگا، اللہ کو کہنے لگا یا اللہ آج بچا لے، اگر آج بچ گیا اللہ آئندہ کبھی نافرما برداری نہیں کروں گا، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ فرماتے ابھی کچھ گھڑیاں گزری، فکر اور خوف کی وجہ سے آنکھ نہیں لگ رہی، نیند کا غلبہ بھی ہے، اونگ بھی ہے، لیکن جانوروں کا ڈاکوؤں کا خوف ہے، قیمتی ترین پتھر میرے پاس ہے، میری جان میرا وجود میرے پاس ہے۔ کا اچانک اس خوف اور دہشت کے ماحول میں ایک ڈھول کی آواز آئی۔ کا میں بڑا حیران ہوا، اس گھنے جنگل میں، ویران جنگل میں ڈھول کی آواز کیسے؟ کا میں نے جب کان لگائے محسوس ہوا کوئی قافلہ آیا، کوئی قافلہ اس جنگل میں رکا، وہ ڈھول بجا رہا، ڈم ڈم کر رہا ہے، اور اس طرح جیسے خیموں کے لگنے کی آوازیں، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آتی ہیں، وہ آوازیں سننا شروع کی۔ کا مجھے اب یقین ہو گیا یہ ڈاکو ہی ہوں گے، چور ہی ہوں گے۔ کا اس سے پہلے کہ میں کہیں اور بھاگتا، ان آوازوں کو سن کر میرا دل چاہا میں خود اس کا پیچھا کروں۔ کا پیچھا کرتے کرتے جب میں اس قافلے کے قریب چلا گیا، میں چھپا ہوں، درختوں کی اوٹ میں ہوں، میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت خیمہ لگا ہے اور اس خیمے کے اندر چراغ جل رہے ہیں، باہر بھی بہترین خیمے لگے ہیں، اور وہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ وہ خیمہ کسی بادشاہ کا خیمہ ہے۔ کہ میں چھپ کر وہ منظر دیکھنے لگا، میں نے دیکھا جو اس خیمے کے چاروں طرف اور خیمے، ان میں سے سب سے پہلے کچھ لوگ اس شکل کے نکلے جن کے جسموں پر سر ہے، جن کے جسموں پر تیر کمان بڑے بڑے، ان کے جرری وجود، طاقتور جرنیل، لڑنے والے، مارکے میں اگر گھس جائیں تو مر جائیں یا مار دیں وہ نکلے۔ انہوں نے اس خیمے کا چکر کاٹا جیسے طواف کیا جاتا، چکر کاٹ کے وہ اس خیمے میں داخل ہوئے۔ جب خیمے میں گئے کچھ گھڑیاں ان کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ میں حیران ہوا یا اللہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کا کچھ گھڑیاں وہ روئے اور رو کے اس خیمے سے باہر آ گئے۔ آپ فرماتے میں نے غور سے اس منظر کو دیکھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر گزری، اب ایک اور خیمے سے کچھ لوگ نکلے جن کے چہروں کی حیت حلیہ یہ بتاتا
یہ بڑے بڑے طبیب ہیں، حکیم ہیں، بڑے اعلیٰ اعلیٰ انہوں نے کپڑے زرق برق کے پہنے، بڑی بڑی پگڑیاں، بڑے بڑے نباز ہیں، ماہر طبیب و معالج، وہ بھی اس خیمے کے گرد گھومے، چکر لگایا اور پھر اس خیمے میں داخل ہو گئے۔ کچھ گھڑیاں گزری، ان کے بھی رونے کی آوازیں آئی۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا تھا، وہ بھی نکلے۔ پھر میں نے دیکھا ایک اور خیمے سے خوبصورت ترین کنیزیں، خادمائیں، خوبصورت جوان عورتیں جن کے جسموں پر اتنے اعلیٰ لباس، جن کا حسن خیرہ آنکھوں کو کرے، ہاتھوں میں بڑے بڑے تشت تھال، جن میں پتہ نہیں کیا ڈھانپ رکھا ہے، انہوں نے بھی خیمے کا چکر لگایا۔ وہ بھی خیمے میں گئیں اور رونا شروع کر دیا۔ باہر آ گئی، کا کوئی منظر سمجھ نہ آئے، عقل پریشان کا تھوڑی دیر گزری۔ اب اس سب سے خوبصورت بڑے خیمے سے بادشاہ خود نکلا۔ میں پہچان گیا یہ تو وہی بادشاہ جس کے پاس میں ہیرا لے کے جا رہا اور جنگل میں پھنس گیا ہوں، جنگل میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ کہ جب وہ بادشاہ نکلا، اس کے ساتھ اس کے باڈی گارڈ، اس کے پہرے دار وہ بھی ساتھ ہیں، انہوں نے بھی چکر کاٹا۔ اس بادشاہ کے وزراء اس کے ساتھ، وہ بھی خیمے میں گئے۔ کچھ گھڑیاں گزری، اتنی رونے کی آوازیں آئیں۔ جب وہ روتے تھے تو دل دہلتا تھا، خوف پیدا ہوتا تھا، ڈر لگتا تھا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا جب میں نے اس کے بادشاہ کے ساتھ ایک وزیر کو دیکھا تو دل کو سکون آیا، شکر کیا یہ تو میرا دوست ہے، اس سے تو میری دوستی ہے۔ کہا میں آگے بڑھا، جیسے ہی اس وزیر نے مجھے دیکھا کہا اس کو گرفتار کر لو، یہ کون ہے جس کی جرت کہ وہ بادشاہ کے قافلے میں، بادشاہ کے لشکر میں گھسے؟ کہا میں نے کہا رب کے بندے میں حسن بصری ہوں، حسن جوہری ہوں، جو ہیرے بیچتا ہوں، تو مجھے نہیں جانتا؟ کہا اندھیرے میں جب اس نے چراغ سے میرا منہ دیکھا پہچانا۔ کہا رب کے بندے تو اس جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ کہا اس کو چھوڑ، پہلے بتا تم لوگ یہاں کیا کرتے ہو؟ کہا تھوڑی دیر صبر کر، جب تک یہ بات ختم نہیں ہو جاتی انتظار کر۔ کہا جیسے ہی بادشاہ اس خیمے سے باہر آیا جو درمیان میں وسط میں بڑا خیمہ لگا تھا، اس کا سر سے تاج اترا ہوا تھا، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، برا حال تھا، رو رو کے ہلکان ہو رہا تھا۔ میں اس وزیر کے ساتھ اس کے خیمے میں گیا، اس نے پانی پلایا، کھانا پیش کیا، کہا کوئی پانی کوئی کھانا، حاجت نہیں، بتا یہ اصل واقعہ کیا ہے؟ وزیر نے کہا سن حسن بصری، یہ جو ابھی تو نے خیمہ دیکھا، یہ جو وسط میں لگا ہے، یہاں کچھ سال پہلے ہمارے بادشاہ کا بیٹا کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اس کی موت ہو گئی، یہیں اس کو دفنانا پڑا۔ وہ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی لخت جگر تھا، بادشاہ اتنی محبت کرتا تھا، صبح شام بادشاہ اسے پاس بٹھاتا۔ جب جوان ہوا، طاقت آئی، اس نے اجازت لی، اے ابو جان بادشاہ سلامت، میں شہزادہ ہوں، ولی عہد ہوں، لیکن اس وقت تک کوئی ولی عہد نہیں کہلاتا جب تک اسے دشمن کا مقابلہ کرنے نہ آئے، مجھے اجازت دے، میں لڑوں گا یا مار دوں گا یا مر جاؤں گا۔ کا بادشاہ نے پیٹھ ٹھوکی، کا جا بیٹے لڑ، کا لیکن اللہ کا کرنا عجیب معاملہ تھا، یہ لڑتے لڑتے بچہ شہید ہو گیا، اس کی موت ہو گئی۔ بادشاہ یہ غم ہر سال جب اس کی برسی آتی ہے، یہاں وسط میں اس کی قبر ہے، ہر سال اس کی موت کے دن ہم جمع ہوتے اور ایک خیمہ جو اس کے قبر کے اوپر ہے اور جو باقی خیمے اس میں، تم نے ایک خیمے میں جو سب سے پہلے لوگ دیکھے جن کے جسموں پر زرہیں تھی، جن کے پاس تیر کمان تلوار شمشیر، سروں پر لوہے کی خود ٹوپیاں، جن پر کوئی وار ضرب ان پر کاری ثابت نہیں ہو سکتی، ان جرنیلوں کو بادشاہ حکم دیتا ہے نکلو اور اس خیمے کے گرد گھومو۔
وہ نکلتے ہیں، گھومتے ہیں، اور پھر خیمے میں داخل ہو کر شہزادے کی قبر پر جا کر کہتے ہو میرے بیٹے، او ہمارے شہزادے، اگر کسی شخص کو طاقت سے بچایا جا سکتا، موت سے بچایا جا سکتا، تو ہماری طاقت تمہیں ضرور بچاتی۔ ہم وہ لڑنے والے ہیں، وہ مجاہد ہیں، وہ تیر کمان چلانے والے جو نشانہ لگائیں تو خطا نہ ہو، جو ضرب لگائیں تو دشمن کا سر چیر کے رکھ دیں۔ لیکن اے شہزادے، کسی جرنیل، کسی طاقت سے کوئی شخص موت سے نہیں بچ سکا، بس ہم مجبور ہیں، مفلس ہیں، ہم معذور ہیں، ہم تجھے موت سے بچا سکتے تو اپنی جانیں دے دیتے، لیکن کوئی شخص اپنی جان دے کر کسی کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ کا وہ روتے، رو کے باہر آ جاتے۔ کا پھر حسن بصری تو نے سنا کچھ حکیم طبیب جن کے چہروں سے حکمت ٹپکتی ہے، جن کے چہروں سے پتا چلتا ہے یہ حکمت کے بڑے بڑے مینار ہیں، کا وہ اپنے خیموں سے نکلتے ہیں، اعلیٰ دوائیاں، نسخے، کشتہ جات، پتہ نہیں کیا کیا جڑی بوٹیوں کے حرکیات وہ لے کے اس خیمے کے گرد ہر سال گھومتے ہیں۔ پھر اس خیمے میں داخل ہوتے ہیں جب بچے کی قبر ہے، شہزادے کی قبر ہے، وہ کہتے ہیں شہزادے، اگر کسی شخص کو دوائیوں سے بچایا جا سکتا، ارکیات سے بچایا جا سکتا، طبیبوں کی محنت سے بچایا جا سکتا، ہم تجھے ضرور بچا لیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم پتھر پر دبا ڈالیں تو پتھر پانی ہو جائے، اگر ہم لکڑی کو چھیڑیں تو لکڑی کوئلہ ہو جائے، لیکن او بچے، او شہزادے، کسی شخص کو کوئی حکیم، طبیب، ڈاکٹر موت سے نہیں بچا سکتا۔ بس وہ روتے رو کے باہر آ گئے۔ کا پھر تو نے سنا کچھ جوان عورتیں، خوبصورت عورتیں، وہ اس شہزادے کی کنیزیں تھیں، اس کی خدمت پر رہتی تھیں، ان کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب، اعلیٰ سے اعلیٰ غذائیں، بڑے انواع اقسام کے کھانے جن کو کوئی کھا لے تو طاقت پیدا ہو، جوانی اس کے اندر داخل ہو جائے، اتنے اعلیٰ کھانے۔ لیکن جب وہ اس خیمے کے گرد گھوم کر داخل ہوتی تو کہتی ہو نوجوان، اگر کسی کو خدمت سے، کھانے سے، پینے سے بچایا جا سکتا تو ہمارے باورچی خانے میں، ہمارے نعمت قدا میں اتنے اعلیٰ کھانے ہم تجھے کھلاتے، موت سے بچا لیتے۔ لیکن اے نوجوان، کوئی غذا، کوئی کھانا کسی کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ کا پھر جب یہ تینوں لوگ جاتے ہیں، آخر میں بادشاہ اس خیمے میں داخل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے او میرے بیٹے، میں بادشاہ وقت ہوں، سلطنت پر میری حکومت ہے، اے میرے ولی عہد، تیری موت ہو گئی، اگر میں تجھے اپنی طاقت دے کر، حکومت دے کر، اپنا سارا اقتدار دے کر بچا سکتا، میں ہر چیز اللہ کی راہ میں دے دیتا، میں تجھے بچا لیتا۔ او میرے بیٹے، کوئی بادشاہ ابھی دنیا میں ایسا نہیں آیا جو اقتدار، حکومت، سلطنت، طاقت دے کر اپنی اولاد کو بچا سکے یا کسی کو موت سے بچا سکے۔ بس او بیٹے، موت کے سامنے ہم معذور ہیں، مجبور ہیں، ہم اس موت کے سامنے عاجز ہیں، یہ کہہ کر وہ اس قدر روتا ہے، اپنا سر سے تاج پھینکتا ہے۔ کہا اے حسن بصری، یہ چاروں جو گروہ تو نے دیکھے، ان میں جرنیل تھے، فوج میں لڑنے والے، طاقتور باڈی گارڈ، وہ اس شہزادے کو کہتے ہیں ہم تجھے نہ بچا سکے۔ وہ معالج طبیب جن کے پاس بڑے بڑے نسخے ہیں، وہ بھی معذور ہیں۔ وہ نوجوان عورتیں جن کے پاس بڑی نعمتیں، وہ بھی معذور ہیں، اور بادشاہ تو سب سے زیادہ مجبور ہے۔ حسن بصری پس جس دن سے بادشاہ کا بیٹا مرا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، بادشاہ ہر سال اس کا غم تازہ کرتا ہے، اور جس دن ہم یہاں سے رخصت ہوتے ہیں اگلا سال تک، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، نہ پہننا اچھا لگتا ہے۔ جب ہم اس نوجوان بچے کے جس کے چہرے پہ حسن تھا،
جس کے جسم پر جوانی تھی، جس کی نگاہ میں نور تھا، جب اس کو کوئی نہ بچا سکا، اے حسن بصری ہم اپنے حالوں پر روتے، ہم اپنے معاملات پر پریشان ہونے، اللہ تعالیٰ کی جب ہمیں پکڑ آئے گی، جب اللہ اسرائیل علیہ السلام کو بھیجے گا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اے حسن بصری اسی لیے اس جنگل میں، اس مقام پر جہاں اس بچے کی شہادت ہوئی، قبر ہے، اس مقام پر ہم اکٹھے ہو کے ہر سال غم مناتے ہیں۔ اور تو ہیرا لے کے آیا ہے، تو ہیرا بیچنے آیا ہے، تو بادشاہ کے پاس اس کے محل جانا چاہتا ہے، صبر کر لے، ایک دن رک جا، میں وہ ہیرا بکوا دوں گا، بڑا اچھا منافع ہوگا۔ آپ نے وہ ہیرا جیب سے نکالا اور زور سے ایک موٹے پتھر پر پھینک کر اسے کرچی کر دیا۔ کہا حسن بصری اگر اتنے ہیروں والے، اتنے جواہرات والے، اتنی دولت والے، اتنے تونگر، اتنے سکون والے، بظاہر سکون والے نظر آنے والے، اگر موت کے سامنے اس قدر لاچار ہیں تو تیری کیا حیثیت ہے؟ فرمایا اس دن حسن بصری نے توبہ کی، اور آج وہ دن آیا، اللہ کی قسم میں نے اللہ کے سامنے ایسی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر گناہ سے محفوظ کر دیا۔ میرے بھائی ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے، اللہ نے اچھے کپڑے دیے ہیں، خوراکیں دی ہیں، دنیا کی سہولتیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، اس لیے دی کہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ سے جب بلائی مانگو تو کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ مجھے دنیا کی بھی بہتری اور بلائی عطا فرما، دنیا کی بھی خیر عطا فرما۔ اور جب بندہ دنیا کی خیر مانگتا ہے تو حکم ہے اللہ مجھے آخرت کی بھی خیر عطا فرما۔ لیکن اس کا مطلب نہیں ہے یہ دنیا کی خیر تو مانگے، دنیا کا فضل مانگے اور اللہ اس کو عطا کر دے، اللہ اس کو نواز دے، اور یہ مستیاں کرنے لگے، یہ نافرما برداری کرے، یہ اکڑے تکبر کرے، اور اللہ اس کو دولت دے تو حقارت کی نظر سے لوگوں سے کلام کرے، کسی کو پریشان دیکھے تو اور پریشان کرے، کسی پر روب جمانا چاہے تو روب کی حد چاڑ دے، اس لیے کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان کسی شخص پر غضبناک ہوتا ہے، اس کو ڈراتا ہے، ناحق ڈراتا ہے، اپنی دولت کا، عہدے کا، اپنی طاقت کا، جاؤ حشمت کا روب چھاڑتا ہے، اور وہ بندہ ڈر جاتا ہے، دبک جاتا ہے، فرمایا اللہ عرش پر غضبناک ہو کے کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، کل قیامت کے دن اس ڈرانے والے کو میں رب ڈراؤں گا، اور جب میں رب ڈراؤں گا اس کی ہڈیاں کو، اس کے سے الگ ہو کے پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ ڈرانا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، موت کی فکر پیدا کرنی، موت کو یاد رکھنا ہے۔ موت کا یاد رکھنا کیا ہے؟ تصویر لے کے کہتے موت موت موت، یہ موت کا یاد رکھنا نہیں ہے۔ موت کا یاد رکھنا میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دن میں 40 بار موت کو یاد کرے گا، اللہ قیامت کے دن سے شہیدوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔